اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے، جبکہ جو غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے صفائی کو سیریس لیا اور پھر اس کو اپنایا، اور آج ان کا جو معاشرہ ہے، ان کی جو سوسائٹی ہے، بہت صاف ستھری نظر آتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آخر صفائی کے مسئلے کو سیریس کیوں نہیں لے پاتے؟ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو خرابی ہے وہ کہاں پر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل دور ہے کہ جس بندے کی ویسے کوئی عزت نہیں ہوتی نا، تو اپنی عزت بنانے کے لیے وہ اسلام کی کسی چیز کو لے کے اعتراض شروع کر دیتا ہے، تو یوں پھر اس کو دو چار بندے تالیاں بجاتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک کلچر یا فیشن بنا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف بات کر دیں تو چلے، جس کا کالم نہیں چل رہا تھا تھوڑے سے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو سنتا کوئی نہیں تھا تھوڑے سے لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ بات وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ چیزوں کو لے کر جب اسلام یا اسلامی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ان کی لا علمی ہوتی ہے اور یا ان کا تعصب ہوتا ہے۔ وہ جو خرابی ہے وہ اسلام یا اسلامی تعلیمات میں نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات یہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتی ہیں، یہ جامع ہوتی ہیں، یہ کامل ہوتی ہیں، یہ بہترین ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا عمل جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہر بندہ اس طرح کے فرق سمجھ نہیں پاتا، لہذا اس طرح کا جو فیشنیبل طبقہ ہے، جو اس طرح جن کا میں نے عرض کیا، تو وہ مسلمانوں والا اعتراض اٹھا کے اسلام پہ لگا دیتے ہیں۔ اب جیسے یہی بات ہے کہ بھی صفائی کا معاملہ ہے کہ جناب دیکھیں جی اسلام کو ماننے کے باوجود ہماری کیا حالت ہے، دوسری طرف غیر مسلم کیا کرتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقابل مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ہے، اسلام اور غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اسلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ شاندار ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک بڑی عام سی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے یہ عرض کیا نا کہ کمی اسلام میں نہیں ہوتی، کمی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ نماز اسلام میں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر ایک فرض ہے، لیکن کیا مسلمانوں کی زندگی میں اتنی نماز نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ مسلمانوں کی زندگی میں نمازیوں کی تعداد بڑی قلیل ہے، 5% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے۔ تو اب نماز کے حوالے سے جو کمی ہے وہ مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے تو پوری نمازیں دی ہیں اور اسلام نے نمازوں کا پورا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہی معاملہ صفائی کے حوالے سے ہے۔ صفائی کے حوالے سے ہے، ایک ہے مسلمانوں کا طرز عمل اور ایک ہے اسلام کے احکام۔ آپ جب اسلام کے احکام کو دیکھتے ہیں تو صفائی کے حوالے سے جتنا زور اسلام نے دیا ہے، اگر اس کی چند ایک مثالیں لے لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں کسی مذہب لا مذہب کسی نے بھی صفائی کے اوپر اتنا زور ہی نہیں دیا۔ بہت خوب۔ وہ کیا؟ 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 5 مرتبہ تو اپنے بدن کی صفائی یہ ہمارے اوپر ہمارے دین نے لازم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جب نماز پڑھنی ہے تو ضروری ہے کہ پاک جگہ پر نماز پڑھی جائے۔ تو جگہ کی صفائی یہ ہمیں دین نے 5 مرتبہ اس کا اہتمام کرنے کا فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کپڑے پاک ہونا ضروری، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ تو کپڑوں کی صفائی، اچھا اب نمازیں تو بار بار آنی ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے نا وہ ویسے روٹین کے اندر گندا مندہ رہے، نماز کے وقت میں وہ صاف ستھرے کپڑے پہن لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، سبحان اللہ۔ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو، اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ زینت کیا ہے؟ اس زینت کے اندر جو طہارت ہے وضو کے اعتبار سے، غسل کے اعتبار سے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ جو نظافت ہے جسے ہم کلینینس کہتے ہیں، صفائی ستھرائی کہتے ہیں، پاکیزگی کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کر دیا کہ وہ اپنے بدن کو، اپنے لباس کو اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کو با اہتمام اسے صاف رکھے۔ تو اسلام نے تو مسلمان کو صبح اٹھتے ہوئے، وہ اٹھ کے تہجد پڑھے گا یا فجر پڑھے گا؟ تہجد نہیں پڑھے گا تو فجر تو فرض ہے، گویا اٹھنے کے بعد ہی پہلا کام صفائی ہے اور آخری کام عشاء ہے، لہذا وہ بھی صفائی پہ ختم ہو گئی۔ اچھا، پھر ایون کہ اس کے ساتھ آگے اور ہے کہ سوتے وقت وضو کرنا یہ بھی بذات خود بڑی فضیلت والا کام ہے، باوضو سویا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفائی کی اگر ایک مثال صرف میں نے عرض کی ہے، میں اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، تو ان مثالوں کا اگر آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صفائی تو اسلام میں بہت ہے لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے عمل کے اندر کمی ہے۔ اور یہی معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف ایک آدھ چیز کا نہیں ہے، صرف صفائی کا نہیں ہے، اسلامی احکام عقائد کے بارے میں بھی ہیں، اسلامی احکام عبادات کے بارے میں بھی ہے، اسلامی احکام جو ہے وہ باہمی جو ہم تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہے،
اسلامی احکام اخلاقیات کے بارے میں بھی ہے، اسلامی احکام معاشرت کے بارے میں بھی ہیں، حقوق کے بارے میں بھی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں. تو اب اگر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر جس وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا وہ وجہ خراب ہے. جو اسلامی تعلیم ہے وہ اپنی جگہ بذات خود درست ہے، وہ شاندار ہے.